شاہ حویلی میں پچھلے 5 دنوں سے صفائے ماتم بچھا تھا۔ گھر کی خواتین کا رو رو کر برا حال تھا، تو وہیں مرد حضرات آج گاؤں میں موجود جرگے کی مخصوص جگہ پر موجود تھے، یا تو ونی دو حاکم خان یا پھر اپنے بیٹے کو۔ شاہ نواز شاہ کی گرجدار آواز وہاں گونجی۔ حاکم خان نے جبڑے سختی سے بھینچے، سامنے کھڑے شاہ نواز شاہ کو دیکھا۔ ہمارا بیٹا قصوروار نہیں ہے، ہم نہ ونی دیں گے اور نہ اپنا بیٹا۔ حاکم خان نے سرخ نگاہوں سے شاہ نواز کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ حاکم خان، تمہارے بیٹے کی بندوق سے گولی چلی ہے، تمہارے بیٹے کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں گن دیکھی ہے، اب بھی کہو گے کہ تمہارا بیٹا بے قصور ہے؟ شاہ نواز شاہ کی بات سنتے وہاں موجود اس خوبرو شہزادے کی آنکھوں میں تیرتی لالی میں اضافہ ہوا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے جرگے کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اس کی بیوی کے سینے میں بے دردی سے گولیاں اتاری گئی تھیں۔ اس کی 6 ماہ کی بچی کو ماں کے آنچل سے دور کیا گیا تھا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ حاکم خان، جلد از جلد فیصلہ دو، یا تو اصول کے مطابق اپنی بیٹی ونی کرو یا اپنے بیٹے کو یہاں بلاؤ۔ خون کا بدلہ خون یا پھر ونی۔ جرگے کے سرپنچ نے بات بڑھتی دیکھ حتمی فیصلہ سنایا۔ حاکم خان نے لب آپس میں سختی سے بھینچے۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس کی جان کیسے داؤ پر لگا دیتے؟ ابھی تو انہیں خود یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جس قدر بے بس وہ آج محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف بیٹا تھا جس کا عطا پتہ انہیں معلوم نہیں تھا، تو دوسری جانب لاڈوں سے پلی بیٹی جسے ونی جیسی رسم کی نظر کرنے کا سوچتے ہی ان کا دل کرلایا تھا۔ سرپنچ صاحب، میں خون کا بدلہ خون سے دینے کو تیار ہوں، اپنی بیٹی میں کبھی ونی کی نظر نہیں کروں گا۔ حاکم صاحب کی بات سنتے شاہ نواز خان تمسخر سے مسکرائے تھے۔ ارتضی شاہ نے مٹھیاں بھینچتے خاموشی سے ان کی جانب دیکھا۔ میں اپنا آپ تمہارے حوالے کرتا ہوں شاہ نواز، تم میرا خون کر کے اپنے بہو کے خون کا بدلہ لے لو۔ حاکم خان کی بات سنتے وہ جو مسکرا رہے تھے ان کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ سرپنچ نے شش و پنج میں مبتلا ان کی جانب دیکھا۔ لوگ آپس میں چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ حاکم خان، یہ رواج نہیں ہے، جرگے کا اصول آپ جانتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اپنی بیٹی کو ونی کریں۔ آپ کا بیٹا نامردوں کی طرح یہاں سے بھاگ گیا ہے، جلدی کریں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس سارے وقت میں وہ پہلی بار بولا تھا۔ اس کا سرد اور سخت لہجہ وہاں خاموشی چھانے کا سبب بنا تھا۔ ارتضی خان کی جانب حاکم خان نے بے بسی سے دیکھا تھا، جو ان کے دیکھنے پر اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ گل رخ بی بی کو لے آؤ۔ حاکم خان نے اپنی نم آواز پر قابو پاتے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا، جو اپنی پیاری سی بی بی جی کا نام سنتے شکوہ کناں نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے پلٹ گیا تھا۔ خان حویلی کی جان تھی گل رخ میں، اور سب سے زیادہ چہیتی وہ اپنے لالا کی تھی، جس کی جان بچانے کی خاطر آج وہ بھینٹ چڑھائی جا رہی تھی۔ کچھ ہی پل میں چادر میں لپٹا اسے وجود گاڑی سے اترتے سیدھا اپنے بابا کی جانب آتا ان کے سینے سے لگا تھا۔ جرگے میں موجود ہر مرد کی نظر اس نازک لرزتے وجود پر پڑی تھی، جس کے گھٹنوں تک آتے بال چادر سے جھانکتے سب کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ ارتضی شاہ نے اپنے سرخ نظروں کا مرکز اس نازک وجود کی جانب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قہر عود آیا تھا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اس نازک وجود کو دیکھ رہا تھا، جس کی شہد رنگ آنکھیں جن میں موٹے موٹے آنسو موتیوں کی مانند چمک رہے تھے، اپنے باپ کے سینے سے اسے لگی روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور حاکم صاحب بے بسی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اس سے شاید معافی مانگ رہے تھے۔ بابا پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ گل رخ نے نظریں اپنے بابا کی نم نگاہوں میں گاڑتے بھررائی آواز میں کہا تھا، بیٹا تمہارے بابا مجبور ہیں، ایک بار تمہارا لالا آ جائے، میں اپنے بچے کو اپنے پاس واپس لے آؤں گا۔ حاکم صاحب بھاری لہجے میں اسے کہتے خود کے آنسوؤں پر ضبط کے بندھن باندھ رہے تھے۔ گل رخ کے آنسو تھمے۔ میں لالا سے ناراض ہوں بابا، میں ان کی وجہ سے آج ایک ایسی رسم کی نظر ہونے جا رہی ہوں جو ایک لڑکی کے لیے زندان کی قید جیسی ہے۔ آپ جھوٹی تسلیاں مت دیں بابا، اور نہ خود کو اور نہ مجھ کو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک بار جو اس زندان میں قید ہو گیا
اس کی واپسی کی تمام راہیں مسترد ہو جاتی ہیں۔ بھرائی ہوئی آواز میں انہیں حقیقت کا چہرہ دکھاتے وہ کسی کٹ پتلی کی مانند ان کے سینے سے لگی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ تو جانتی تک نہ تھی کہ اس کے بھائی نے کس کا خون کیا ہے اور کس کے خون کے بدلے اسے غنی کیا جا رہا ہے، کس شخص کے حوالے اسے کیا جا رہا ہے۔ کاش ایک بار نظریں اٹھائے وہ اس شخص کی جانب دیکھ لیتی جس کی تپش بھری جھلسا دینے والی نظروں کی زد میں وہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ماہ پہلے ہی تو اپنی تعلیم مکمل کرتے گاؤں واپس آئی تھی اور آتے ساتھ اس کی ایک جلتی آگ میں اسے جھونکا جا رہا تھا اور اس پر جان نچھاور کرنے والا اس کا لالا نہ جانے کہاں غائب تھا، جو اس پر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسی کی وجہ سے ہی اسے ایک سزا سے نوازا جا رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ ارتضیٰ شاہ کے نکاح میں آ گئی تھی۔ کسی بت کی مانند اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اپنے بابا کی جانب دیکھنے لگی جن کی سرخ آنکھیں ان کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے اپنے لالا پر؟ وہ حلق میں آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے، جس نے شکوہ کن نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ لالا پر یقین ہے، لیکن اب ان سے میرا رشتہ نہیں، کیونکہ وہ مجھے یہاں تنہا چھوڑتے کہیں بھاگ گئے ہیں۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بجائے چہرہ چھپائے کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں بابا۔ گلرخ کی آواز رندھی ہوئی تھی، ابھی وہ ان کے سینے سے لگتی جب کسی آہنی گرفت نے اس کی کلائی جکڑی۔ گلرخ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ بابا! بے ساختہ اس نے حاکم صاحب کو دیکھا جن کا آگے بڑھتا قدم تھم گیا تھا۔ وہ شخص اس کی کلائی سختی سے جکڑے اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جا رہا تھا اور وہ اس آس پر چیخ رہی تھی کہ ایک بار اسے اس کے بابا کے سینے سے لگنے دیا جائے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ارتضیٰ شاہ نے اس کے نازک وجود کو بے دردی سے اندر دھکیلا تھا۔ گلرخ کے چہرے سے چادر ہٹ چکی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ سب کے سامنے آیا ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ نے ضبط سے جبڑے بھینچے، اس کی جانب کا دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ گلرخ تڑپتی ہوئی گاڑی کے سیاہ شیشوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جن کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے رو رہے تھے۔ اتنے لاڈوں سے پلی بیٹی کو ان کے سامنے ایسے کھینچتے ہوئے لے جایا گیا تھا جیسے وہ کوئی بھیڑ بکری ہو اور وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ بابا جانی مجھے لے جائیں پلیز۔ گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکائے وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بلکتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی۔ اس بات سے انجان کے بیک مرر سے لہو رنگ ہوئی نگاہیں اس کے وجود پر جمی تھی۔ چادر پہنو لڑکی، وہ جو آنکھیں بند کیے رونے میں مصروف تھی، اس بھاری سرد لہجے کو سنتے جلدی سے اپنی چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپ گئی۔ اس شخص کی جانب دیکھنے کی ہمت ہوئی ہی نہ تھی جس کی آواز اسے ماضی کے دریچوں کو کھولنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن وہ یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنے لب دانتوں سے کچلتے وہ بنا آواز روتے آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس پر ظلم کی انتہا کر دی جائے گی جو اس کی نازک جان کی برداشت سے باہر ہوگا۔ چاہ حویلی کے اندر سے آتی بین کی آواز سنتے گاڑی میں بیٹھی گلرخ کا نازک دل کانپا۔ اس نے گاڑی کے شیشے کے پار سے اس عالیشان حویلی کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی جانب کا دروازہ کھلا تھا۔ گلرخ تیزی سے اپنی نظریں جھکا گئی، پھر سے اس کی کلائی آہنی گرفت میں قید ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر آتے اس جابر شخص نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گلرخ نے اپنی کلائی پر سرخ انگلیوں کے نشان دیکھتے بھیگی نم پلکوں کی جھالر اٹھائے سامنے دیکھا، جہاں دو عورتیں اسے نفرت آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ہے حاتم خان کی بہن جس نے تمہاری بیٹی اور تمہاری بہو کو چھینا ہے، یہ اب سے تمہارے حوالے۔ شاہ نواز کی بات سنتے نرمین بیگم نے نفرت سے اسے دیکھتے اس تک آتے اس کے بال جکڑتے زمین پر دھکا دیا تھا۔ گلرخ زمین پر گری تھی، کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی سفید کلائی میں کھپ سی گئی تھی۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی جو حویلی کے بند کمرے میں اپنی بچی کو گود میں اٹھائے اس شخص کی سماعتوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتے اپنی بچی پر گرفت مضبوط کی تھی جو اس میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گلرخ ابھی زمین سے اٹھتی جب شاہ اسماء بیگم اس تک آتے اسے سیدھا کرتے
اس کے سرخ اور سفید نرم و ملائم رخساروں پر زوردار تھپڑ مار رہی تھی۔ گلرخ درد کی شدت سے پھر چیخی تھی۔ شاہ نواز خان وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ گلرخ کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ آج تک اس کے بابا نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اسے ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنائے رکھا تھا۔ یہاں سب اس پر ایسے ٹوٹ پڑے تھے جیسے وہ کوئی مردہ ہو جو درد جیسے احساس سے ناآشنا ہو۔ وہ لبوں پر قفل لگائے ان کے زوردار تھپڑوں اور ٹھوکروں کو برداشت کر رہی تھی، جبکہ وقتاً فوقتاً وہ ضبط کھوتے چیخ اٹھتی تھی، اور اس کی دلسوز چیخیں کسی کے دل پر چابک جیسا وار کرتی تھی۔ بس کر جاؤ اماں، کیا جان لوگی اس کی؟ بدلہ لینا ہے تو اس کے بھائی سے لو، اس پر کیوں ظلم ڈھا رہی ہو؟ نفیسہ جو اپنے بچے کو سلاتے اب نیچے آئی تھی، گلرخ کے نیم بے ہوش وجود کو دیکھتے زوردار آواز کے ساتھ کہتے ہوئے اس تک آتے ان دونوں جابر عورتوں سے اسے بچا گئی تھی۔ اس کا بھائی تو بے غیرتوں کی طرح کہیں جا چھپا ہے۔ ونی میں آئی ہے یہ لڑکی، اسے ونی کی طرح ہی سلوک کیا جائے گا۔ نفیسہ تم مت بولو بیچ میں کچھ، اس کی وجہ سے میری بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میری نواسی اپنی ماں کے آنچل سے محروم ہو گئی۔ شازماں بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گلرخ کی سانسیں سینے سے کھینچ لیں۔ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی جبکہ نفیسہ نے ان کا ہاتھ روکا تھا۔ اماں، آپ ہی کی موت ایسے ہی لکھی تھی، ان کی زندگی اتنی ہی تھی، خدا را رحم کھائیں، موت کا گھر ہے، یہاں تماشا مت کریں۔ نفیسہ نے ان کا ہاتھ جھٹکتے سرد لہجے میں کہتے ملازمہ کو بلایا تھا، جس نے بھاگتے ہوئے اس کی جانب آتے گلرخ کے وجود کو سہارا دیا تھا۔ گلرخ نے تشکر بھری نظروں سے نفیسہ کی جانب دیکھا، جس نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے، اس کے زخمی گال کو دیکھتے اپنی ماں اور تائی کو کوسا تھا، جنہوں نے ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ارتضیٰ شاہ 6 مہینے کی دعا کو کورٹ میں لٹا رہا تھا جب دھڑام سے دروازہ کھلنے کی آواز پر گرجا۔ سامنے نفیسہ کو دیکھتے اس نے لب سختی سے بھینچے۔ کیا کر دیا آپ نے یہ سب؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی۔ نفیسہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے شکوہ گناہ لہجے میں بولی، کیا کر دیا ہے میں نے؟ دعا کے اوپر چھوٹا سا کمفرٹر ڈالے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ اچھی طرح واقف تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح بن گئے ہیں، جس کے لیے عورت پر ہاتھ اٹھانا معمولی سی بات ہے۔ آپ ایک چیختی جاگتی انسان کو اس گھر میں باندھی بنا کر لے آئے ہیں۔ آپ کی سماعتوں نے اس کی چیخیں تو سنی ہوں گی، اسے بے دردی سے مارا جا رہا تھا بھائی، اور یہ وہی لڑکی تھی میرے خیال سے جس پر آپ ایک آنچ نہیں برداشت کر پاتے تھے، جسے ذرا سی چوٹ پہنچانے کی پاداش میں آپ نے اپنے آپ کو سزا دی تھی۔ نفیسہ جیسے اس کے سارے زخم ادھیڑ گئی تھی۔ اس نے لہو رنگ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماضی کو ماضی رہنے دو نفیسہ، آج میں جیو۔ آج وہ میری بیوی کی قاتل کی بہن ہے، ونی ہو کر آئی ہے ادھر۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے وہ سرد مہری سے گویا ہوا۔ بیوی، وہ بیوی جو اپنے آشنا سے ملنے جا رہی تھی اور ماری گئی بھائی؟ نفیسہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا چاہتی ہو نفیسہ تم؟ دعا کی نیند کا لحاظ کرتے وہ دبی دبی آواز میں غرایا جب نفیسہ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بس ایک بار اسے جا کر دیکھ آئیں، اگر آپ نے کبھی زندگی میں اس سے ذرا برابر بھی سچی محبت کی ہے تو۔ نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے سے نکلتا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ نازک وجود پناہ لیے ہوئے تھا۔ گلرخ جو اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے گھٹی گھٹی سسکیاں بھر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز اور پھر بھاری قدموں کی دھمک اپنی جانب بڑھتی محسوس کرتے خوف سے کانپتی اپنے گھٹنوں سے منہ اٹھاتے آنے والے شخص کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل اسے یوں لگا جیسے حویلی کی چھت اس پر آن گری ہو۔ رضا تم؟ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے وہ گویا ہوئی، جبکہ ارتضیٰ خان اس کے سرخ نیل زدہ گال کو دیکھتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا تھا۔ گلرخ نے نفی میں سر ہلایا، جیسے یقین نہ کرنا چاہتی ہو کہ اس بات پر جس بات کی گواہی اس کا دماغ اسے دے رہا تھا۔ تم مجھے ونی لے کر آئے ہو؟ گلرخ نے آنسوؤں کا گولا نگلتے
اٹکتی آواز میں اس سے پوچھا۔ اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ خود بیچ میں موجود 4 قدموں کے فاصلے کو ختم کرتے اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ بے وفائی تو خوب مہارت سے کی تھی، میں نہیں جانتی تھی تم میں سفاکی بھی موجود ہے۔ تم اس قدر سفاک بھی ہو سکتے ہو کہ ایک عورت ذات سے بدلا لوگے۔ آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو یکدم اس شخص کی بے وفائی یاد آتے سوکھ چکے تھے۔ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ لفظ پر لفظ پر زور دیتے بولی۔ ارتضیٰ خان نے لب سختی سے بھینچے، اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں دیکھی۔ سفاک تو تمہارا بھائی بھی ہے نا، جو نہ مردوں کی طرح چھپ بیٹھا ہے اور اپنی بہن کو بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ سرد لہجے میں اس کے الفاظ اسے ہی لوٹ آ رہا تھا۔ گلرخ نے دانت پر دانت جمایا اس شخص کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں اسے ڈھونڈنے سے بھی پشیمانی نظر نہیں آئی تھی۔ میرا بھائی نامرد نہیں ہے، وہ بے قصور ہے اور بہت جلد آئے گا، اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے ایسے لفظ سنتے وہ آپے سے باہر ہوتے۔ اس کے کالر کو جکڑے تیش کے عالم میں بولی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر اس کے نازک ہاتھ پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے پر جہاں چھپے انگلیوں کے نشان دیکھتے اس کے دل سے جیسے خون رس رہا تھا۔ تم پہلی اور آخری عورت ہو جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ارتضیٰ خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کے گریبان کو تھام سکے۔ یکدم اس کے پہلو پر ہاتھ رکھتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے کان میں جھکتے سرد لہجے میں بولا۔ گلرخ نے آنکھیں سختی سے میچتے اس کی گرم سانسوں کی حدت سے اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس کی۔ لفظوں کے جال بننا بند کر دیں اب، آپ کے لفظوں کے جال میں نہیں پھنسنے والی میں۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے وہ اس سے دوری بناتے تلخی سے بولی۔ لفظوں کے جال نہیں بن رہا، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کی جانب بڑھتے اس کی کلائی تھامتے اپنے رومال سے اس کی خراشوں سے رستے خون کو صاف کیا تھا۔ آپ کی کوئی بات سچ نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی۔ ونی ہوں، مجھ پر ظلم ڈھائیے، یہ عنایتیں مت کریے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرتے وہ تلخی سے بولی۔ تم نے کبھی میری باتوں پر یقین نہیں کیا تھا گل۔ ارتضیٰ کا لہجہ پستی لیے ہوئے تھا۔ گلرخ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یقین؟ اندھا یقین کیا تھا آپ کے ان جھوٹے وعدوں پر، آپ کی ان جھوٹی قسموں پر، آپ کے لبوں سے ادا ہوئے ہر لفظ پر یقین کیا تھا۔ کیا ملا مجھے؟ آپ نے فقط مجھے دھوکے سے نوازا ہے رضا۔ تسلیم کریں، آپ ظالم جابر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بے وفا اور دھوکے باز انسان ہیں۔ تسلیم کریں، مت دیکھیں یوں اس طرح مجھے آپ کی آنکھیں فریب میں ڈوبی نظر آتی ہیں۔ مت دیکھیں رضا شاہ۔ اس کے گریبان کو ہاتھوں میں جکڑے وہ جھنجھوڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولی تھی۔ ارتضیٰ نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ دوائی لگا لینا، وہ واپس اپنے خول میں قید ہوتے سخت لہجے میں کہتا پلٹا جب گلرخ نے دوائی اٹھاتے اس کی پشت پر دے ماری۔ ماضی کو ماضی ہی رہنے دیں رضا شاہ، میرے لالا آئیں گے اور میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ مجھے آپ کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں ہے، کو جا کے آپ کی زوجیت میں رہنا۔ ارتضیٰ اس کے اس ننھے اور ناکام وار پر رکا تھا مگر پلٹا نہیں تھا جب گلرخ اس کی پشت کو تکتے بھررائی آواز میں لہجے میں بلا کی نفرت سموئے بولی تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے اپنی گردن جھٹکتے اپنے مساموں سے بھاپ نکلتی محسوس کی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی گلرخ ڈھہ جانے والے انداز میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور ماضی کی کچھ یادیں اسے دوبارہ یاد آنے لگیں۔ آپ کب اپنے گھر بات کریں گے رضا؟ سفید یونیفارم میں ملبوس گلرخ چادر میں لپٹی اپنے سامنے کھڑے اس وجاہت کے شاہکار وجیح مرد کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی، جو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ ابھی یونی کی چھٹیاں ہوتے ہی میں گاؤں جا کر بابا سے بات کروں گا، پھر تمہارے گھر رشتہ بھیجنے شان سے اپنا نام کرنے آؤں گا۔ ارتضیٰ شاہ، جسے گلرخ رضا نام سے جانتی تھی، گلرخ کے چہرے کو محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ گلرخ اس کی نظروں سے لپکتی تپش سے شرم کے باعث اپنا چہرہ جھکا گئی۔
اور اگر میں انکار کر دوں آپ سے شادی کرنے کے لیے پھر؟ گلرخ نے نظریں جھکائے اسے تنگ کرنے کے غرض سے کہا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ بھڑک اٹھا تھا۔ گلرخ کی کلائی پر گرفت سخت کرتے وہ اس کی تھوڑی اپنے ہاتھوں میں جکڑے، اپنے چہرے کے روبرو کرتا، تنے تاثرات لیے اس کی آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑ گیا۔ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت گل، تم اس شاہ کی محبت ہو اور یہ شاہ اپنی محبت کو لے کر شدت پسند ہے، میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ ایک گولی پہلے تمہارے یہاں ماروں گا اور پھر اسی بندوق سے اپنے ماتھے کا نشانہ لیتے خود کو بھی ختم کر دوں گا۔ جنونی انداز میں کہتے اس نے انگلیوں سے گن کی شکل بناتے پہلے گلرخ کے ماتھے پر رکھی اور پھر اپنے ماتھے پر۔ گلرخ نے سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ارتضیٰ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے اس کی ٹھوڑی اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے آپ سے مجھ سے اس طرح بات مت کیا کریں، آپ نہیں سنتے میری رضا، مجھ سے بات مت کیجیے۔ خفگی سے اس کی جانب دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے جانے ہی لگی جب ارتضیٰ نے اس کی کلائی جگڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ آہ! گلرخ کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں اس کی سخت پکڑ کے باعث اس کی کلائی میں ٹوٹتے کھب گئیں۔ گلرخ نے درد بھری سسکی بھرتے نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اس کی ذرا سی تکلیف پر خود تڑپتے اس کی کلائی جکڑے کانچ کی چوڑیاں اتارتے بے دردی سے زمین کی نظر کر رہا تھا۔ رضا بس چھوٹی سی خراش ہے، آپ میری چوڑیاں کیوں پھینک رہے ہیں؟ گلرخ نے اپنی چوڑیوں کو زمین پر دیکھتے اسے روکنا چاہا۔ آئندہ تم ایسی کوئی چیز نہیں پہنو گی جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ارتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ پر تکلیف تو آپ نے پہنچائی ہے مجھے۔ گلرخ کی زبان سے فوراً سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ اس نے زبان دانتوں تلے دباتے ارتضیٰ کی جانب دیکھا جو سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنا ہاتھ دیوار پر پوری قوت سے مار گیا تھا۔ ایک بار نہیں، اس نے نہ جانے کتنی بار اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا تھا۔ گلرخ حیرت اور بے یقینی کے حصار سے نکلتے چیختے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی جس سے باقاعدہ خون رس رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ رضا، آپ خود کو چوٹ کیوں پہنچا رہے ہیں؟ گلرخ اس کے ہاتھ پر اپنا رومال باندھتے نم آواز میں بولی۔ تمہیں تکلیف پہنچانے کی وجہ میں بنوں تو لعنت ہے پھر میری محبت پر۔ ارتضیٰ اپنی تکلیف پر اس کے یوں تڑپ اٹھنے پر مسرور سا ہوتے بولا تھا۔ گلرخ اپنی دوستوں کی پکار سنتے اس نے نم شکوہ کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اب اس سے خفا ہے۔ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ایک طرف کھڑی اپنی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتی نفیسہ کو دیکھا تھا جس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارتضیٰ گلرخ کے جاتے ہی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ خفا کر دیا اسے؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی نفیسہ نے اس سے پوچھا تھا۔ زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی، مان جائے گی۔ گلرخ کو یاد کرتے ارتضیٰ نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ واہ واہ، میرا بھائی تو گوٹے گوٹے ڈوب چکا ہے اس لڑکی کے پیار میں کہ اس کی ذرا سی تکلیف پر خود کو تکلیف دے بیٹھا ہے۔ نفیسہ نے تالیاں بجاتے اسے داد دی جسے سر کو خم دیتے اس نے وصول کی تھی۔ گاؤں جانا ہے آج، امارا آپی کا نکاح ہے آج، بابا نے کہا ہے شام سے پہلے پہلے حویلی پہنچنا ہے۔ نفیسہ نے یکدم یاد آنے پر اسے اطلاع دی۔ نکاح امارا کا ہے؟ اتنی جلدی؟ ارتضیٰ اس کی بات پر حیران ہوا۔ باقی باتیں وہاں جا کر پتہ چلیں گی، نفیسہ نے اس بات میں سر ہلاتے جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، میں بابا سے گل کے بارے میں بھی بات کر لوں گا۔ ارتضیٰ کی آنکھیں اس سوچ کے تحت چمک اٹھیں۔ نفیسہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کی جانب دیکھا جو تھا تو اس کا تایازاد بھائی لیکن اسے سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ گلرخ کا کالج اور ارتضیٰ کی یونی ہمراہ تھی۔ کچھ عرصے پہلے گلرخ نے اس کالج میں داخلہ کروایا تھا جہاں پہلے ہی دن وہ ڈری سہمی سی ارتضیٰ شاہ کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں گھبراہٹ کا عنصر لیے وہ ادھر ادھر دیکھتی ارتضیٰ خان کو اپنا اسیر کر گئی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنا پہلو خالی ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا معمول بن گیا تھا روز گلرخ کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھنا۔ گلرخ پہلے پہل تو اس کی نظروں کا محور خود کی ذات کو بنے دیکھ نظر انداز کر جاتی تھی، لیکن آخر کب تک کرتی؟ دھیرے دھیرے اسے اس کی تپش بھری نظروں کی عادت سی ہو گئی۔
ارتضیٰ نے دیدار کے بعد اپنا قدم دوسری منزل کی جانب بڑھانا چاہا جب اسے آگے سے نو لفٹ کا بورڈ ہری جھنڈی دکھاتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس نے بھی کوشش نہیں چھوڑی۔ وہ گلرخ سے بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ دونوں میں بات چیت بڑھی۔ ارتضیٰ کی جانب سے تو محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ گلرخ کے دل میں اس شخص نے تب گھر کیا جب اسے یونی کے کچھ لڑکے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تب نہ صرف اس نے ان لڑکوں کو دھنک کر رکھ دیا بلکہ اپنی محبت کا اعتراف کرتے گلرخ کے دل کو اپنی جانب موڑ گیا۔ دونوں کی محبت دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی، جس کا اختتام شاید جدائی تھا۔ شاہ حویلی میں اس وقت موت کا سا عالم تھا۔ ایک طرف عروسی لباس میں سجی وہ گھر والوں کی نفرت بھری نگاہوں کا حصار بنی بیٹھی تھی۔ پوچھو اس بدبخت سے کہاں ہے وہ شخص جس کا ناجائز خون یہ اپنی کوکھ میں سنبھالے بیٹھی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اس کے کہنے پر اس کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کرتے ہم اسے اس شخص کے حوالے کر رہے تھے، شازمہ جو تمہاری بیٹی کے بقول اس سے محبت کرتا تھا۔ کہاں ہے وہ اب؟ مہمان اور خاندان والے جو اس قدر جلد نکاح پر پہلے ہی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ تھوکتے ہوئے کہہ گئے مجھ پر۔ رب نواز شاہ نے نفرت آمیز نگاہوں سے امارہ کو ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے گرجتے ہوئے کہا۔ نفیسہ ایک طرف کھڑی اپنے آنسوؤں پر بند باندھ رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ سنجیدگی سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میری غلطی نہیں ہے، اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا، بابا پلیز مجھے معاف کر دیں۔ لرزتا وجود لیے وہ شدت سے روتے ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ کیسے معاف کر دوں تمہیں اب کون اپنائے گا؟ صرف بدنامی کا سیاہ دھبا بن کر رہ گئی ہو تم شاہ خاندان میں۔ کہاں سے لاؤں ایسا لڑکا جو تمہیں تمہاری اس ناجائز اولاد کے ساتھ قبول کرے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ۔ یہ اٹھاؤ گن اور ختم کر لو خود کو، بے تاثر لہجے میں غراتے ہوئے کہتے اس کی جانب اپنی گن پھینک گئے۔ فرش پر بیٹھی امارہ نے گن اپنے ہاتھ میں تھامی۔ شازمہ بیگم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ انہوں نے بہتی نگاہوں سے رب نواز شاہ کی طرف دیکھتے ایک نظر ایک کونے میں کھڑے ارتضیٰ پر ڈالی۔ رک جاؤ امارہ، نواز صاحب ہے لڑکا، وہ کر لے گا شادی، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے گن چھینتے بلند آواز میں کہتے ارتضیٰ کی جانب بڑھی تھی۔ ارتضیٰ نے انہیں اپنی جانب بڑھتے دیکھ نفی میں سر ہلایا۔ رب نواز شاہ نے شاہ نواز شاہ کی جانب دیکھا۔ نرمین بیگم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نہیں چاچی، ارتضیٰ نے ان کے قریب آنے پر دھیمی آواز میں نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن ان کا اگلا قدم اسے پتھر کا بت بنا گیا۔ وہ اس کے پیروں میں جھکتی، اس کے پیروں پر ہاتھ رکھتے ان کی بہتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز بیٹا، میری بچی کو اپنا لو، تم ہی ایک آس بچے ہو، میری گود اجڑ جائے گی بیٹا، میری خالی جھولی بھر دو، اسے اپنا لو بیٹا، میری گود اجڑنے سے بچا لو بیٹا، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ اولاد کی محبت انسان کو کس کس در پر لے آتی ہے۔ وہ بس اپنی اولاد کی زندگی کے لیے خود سے رتبے اور عمر دونوں میں چھوٹے شخص کے پیروں میں گری اور اس سے اپنی بچی کی زندگی مانگ رہی تھی، جبکہ وہ ساکت نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دل دہائیاں دے رہا تھا کہ آپ کی گود اجڑنے سے بچانے کی خاطر اس کی محبت اجڑ جائے گی، لیکن ضمیر اس ماں کو اپنے پیروں میں گرے دیکھ ملامت کر رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے دل کی دہائیوں کو نظر انداز کرتے اس ماں کی گود اجڑنے سے بچانے کی خاطر اپنی محبت اجاڑ دی تھی۔ نفیسہ کے آنسو بے ساختہ آنکھوں سے بہہ نکلے۔ امارہ بھی شدت سے رو دی۔ اس نے جھکتے شازمہ بیگم کو اپنے پیروں سے اٹھاتے محض اسبات میں سر ہلایا تھا، اور کچھ ہی پل کے بعد گلرخ کی جگہ امارہ اس کی زوجیت میں آتے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ شادی جیسے ہوئی آپ جانتی ہیں، پلیز مجھ سے اور کوئی امید مت رکھیے گا امارہ، میں آپ کے بچے کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنا آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کو اپنا بنا سکتا ہوں۔ میرے دل میں کوئی اور بستی ہے جس سے میں آج بے وفائی کر چکا ہوں۔ کمرے میں آتے ایک نظر امارہ پر ڈالے سنجیدگی سے کہتے وہ بیٹھ کے کونے میں لیٹتے گلرخ کو یاد کرتے اپنی نم آنکھیں صاف کر گیا، جبکہ امارہ بھی بیٹھ کے دوسرے کنارے پہ ٹکی اپنے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی۔ محبت صحیح انسان سے ہو جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اگر غلط انسان سے ہو جائے تو زندگی جہنم سے بدتر ہو جاتی ہے۔
اس کی ایک غلطی کی وجہ سے ایک معصوم جان پر ناجائز کا دھبا لگ گیا تھا۔ ایک شخص اپنی محبت سے دور ہو گیا تھا۔ پشیمانی ہی پشیمانی تھی اس کے چاروں جانب۔ دن سست روی سے گزرتے رہے۔ ارتضیٰ محض گاؤں کا ہو کر رہ گیا۔ شہر جا کر اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی تو دوسری جانب گلرخ پر جیسے ساتوں آسمان آن گرے تھے۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ محبت کا دعوے دار بے وفائی کر گیا ہے۔ ارتضیٰ کو یوں ہی نہ آتا دیکھ اس نے اس کے دوست سے اس کی بابت پوچھنا چاہا۔ آگے سے جو خبر اسے دی گئی وہ اس نازک جان کو اذیت کے بھنور میں جھونک گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آیا واقعی وہ شخص دغاباز تھا۔ یقین تو تب ہوا جب اس کی اپنی بیوی کے ہمراہ ایک تصویر میں دیکھا۔ محبت کا مینار دھڑ دھڑ کر کے ٹوٹا تھا۔ اب تو کوئی شک بچا ہی نہیں تھا کہ وہ شخص واقعی بے وفائی کر گیا ہے۔ اس کے سارے وعدے، ساری قسمیں جھوٹی تھیں۔ ایک ہفتہ وہ ہاسٹل میں بیمار رہی تھی۔ اس شخص کی بے وفائی نے اس قدر اسے توڑ دیا تھا کہ وہ خود کو جوڑ نہیں پا رہی تھی۔ 3 ماہ کی اذیت دہ سفر کے بعد وہ جیسے اپنی منزل کو پہنچی تھی۔ وہ شخص اب بھی اس کی یادوں میں زندہ تھا، لیکن ایک بے وفا بن کر اس نے اپنا کالج بدل لیا تھا۔ وہ اس شخص سے جڑی ہر چیز سے دور چلی جانا چاہتی تھی، اس بات سے انجان کہ آنا اسے اسی شخص کے پاس ہے۔ امارہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا جس کے آنے سے سب سے زیادہ خوش ارتضیٰ تھا۔ اس نے بچی کا نام دعا رکھا تھا، جبکہ شاہ نواز اور اب نواز کے لیے وہ ایک ناجائز ہی تھی۔ امارہ کی حرکت کے سبب نفیسہ کا کالج جانا بند ہو گیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کے بڑے بھائی مصطفیٰ کے نکاح میں تھی اور اسے مصطفیٰ کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا تھا، جو اسے امارہ کی طرح بد کردار سمجھ کر اس پر ہاتھ اٹھاتے، اس پر اپنی وحشت انڈیلتے، اسے ہر روز اذیت اور تکلیف سے نوازتا تھا اور وہ خاموشی سے اس کا ہر درد سہ جاتی تھی۔ گزرتے وقت نے ارتضیٰ کے ذہن سے گلرخ کو ایک پل کے لیے بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹایا تھا۔ وہ آج بھی پہلے روز کی مانند اس کے دل اور دماغ میں زندہ تھی، لیکن اس نے امارہ کو معاف کرتے اسے اس کا حق دے دیا تھا۔ وہ اس کی حق تلفی کرتے اس کا گنہگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ بھی معمول کا دن تھا جب امارہ کا فون بجا۔ اپنے فون پر آئے پیغام کو دیکھتے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ اس کی پیشانی اور قالود ہوئی ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی اپنی ماں اور تائی پر ڈالتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نفیسہ جو اسی جانب آ رہی تھی اپنی بہن کی ہوائیاں اڑے چہرے کی جانب دیکھتے اچھمبے کا شکار ہوئی۔ اس کے کمرے میں بند ہوتے ہی وہ بھی کاندھے اچکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا چاہیے اب تمہیں؟ میری زندگی برباد کر کے تمہیں سکون نہیں ملا؟ کمرے میں آتے کال پک کرتے امارہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ برباد کرتی تمہاری زندگی تھی؟ سنور گئی ہے اپنی کزن سے، شادی جو کر لی تم نے، محبت کے دعوے مجھ سے کرتی تھی۔ فون کی دوسری جانب موجود آصف حقارت سے بولا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ امارہ کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ ملنے آؤ مجھ سے، ورنہ اپنی اور تمہاری تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بنا دوں گا۔ ایڈریس بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا۔ نہیں آئی تو اگلے 10 منٹ کے اندر اندر تمام تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں گی۔ آصف نے کہتے فون بند کیا۔ امارہ نے ڈبڈبائی نگاہوں سے موبائل کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ کوئی اور چارہ نہیں تھا، اسے جانا ہی تھا ملنے، ورنہ وہ شخص اس کی عزت کو نیلام کر دیتا۔ 6 ماہ کی دعا کو اپنی ماں کے حوالے کرتے سہیلی کے گھر جانے کے بہانے تیز قدموں سے حویلی سے نکل رہی تھی جب اس کی ٹکر نفیسہ سے ہوئی۔ امارہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے زمین پر گرا، جسے اٹھانے کے لیے نفیسہ نیچے جھکی اور اسکرین پر چمکتے آصف کے نام کو دیکھتے نفیسہ نے بے یقینی سے اپنی بہن کی جانب دیکھا جو اس سے موبائل جھپٹتے اس سے نظریں چرائے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ نفیسہ نے تیزی سے اندر آتے ارتضیٰ کو فون کرتے سب بتایا تھا، جسے سنتے ارتضیٰ کی کن پٹی کی رگیں سلگ اٹھی تھیں۔ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود تھا۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے تیز رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ دعا کے رونے کی آواز سنتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کے فیڈر کو خالی دیکھتے وہ دعا کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر کچن کی جانب بڑھا۔ کچن سے آتی آوازوں کو سنتے ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کچن میں داخل ہوتی اتنی ٹھنڈ میں اسے دوپٹے سے ندارت بالوں کا جوڑا بنائے برتن دھوتے دیکھ ارتضیٰ کے حواس بھنا اٹھے تھے۔
رات کے آخری پہر جب سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہ برتن دھو رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو اس وقت تم یہاں؟ وہ جو رونے کا شغل فرماتے برتن دھو رہی تھی، ارتضیٰ کی بات سنتے اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر چلتے پلٹتے اسے دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ اس کی بھیگی آنکھیں اور سرخ ناک دیکھتے جبڑے بھیج گیا۔ یقیناً اسے سردی لگ رہی تھی۔ برتن دھو رہی، سنجیدگی سے جواب دیتے اس نے ایک نظر اس کی گود میں موجود اس بچی پر ڈالی۔ سینے میں کچھ جھن سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا۔ ارتضیٰ اس کی نظروں کا مرکز دعا کو دیکھتے جیسے اس کی بہتی نگاہوں سے اندر تک جھانک گیا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی وہ جان گیا تھا۔ جاؤ سو جاؤ، ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ ارتضیٰ کا لہجہ حکمیہ تھا۔ آپ کی والدہ کہہ کر گئی ہیں اگر میں نے یہ سارے برتن نہیں دھوئے تو وہ میرے بال کاٹ دیں گی، اور مجھے میرے بال بہت پیارے ہیں۔ بھرائی آواز پر لاکھ قابو پانے کی کوشش کی تھی لیکن کر نہیں پائی تھی۔ اس کی جان اٹکتی تھی اپنے بالوں پر۔ ارتضیٰ اپنی آنکھیں سب سے میچ کر کھول گیا۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ نہیں دینا چاہتی تھی اس بچی کو پر دھیان، لیکن اسے مسلسل روتے دیکھ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مخاطب ہوئی۔ اسے بھوک لگی ہے، دودھ بنانا ہے اس کا۔ ارتضیٰ نے اپنی پیشانی مسلتے بتایا۔ اس وقت ایک رشتے میں بندھے ہونے کے باوجود ان دونوں کے بیچ اجنبیت کی ایک دیوار قائم تھی۔ میں بنا دیتی ہوں، اپنے ہاتھ پانی سے دھوتے اسپاٹ لہجے میں کہتی۔ وہ اس کی طرف پلٹتے دعا کے لیے دودھ بنانے لگی۔ ارتضیٰ یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بہت دنوں بعد جیسے وہ سکون جیسے احساس سے روشناس ہوا تھا۔ یہی منظر تو اس نے تصوراتی دنیا میں سوچا تھا۔ وہ ہو اس کے پاس پورے حق سے۔ ارتضیٰ کو معلوم نہیں تھا اس کا یہ تصور اس طرح کی حقیقت کا روپ دھارے گا۔ اس کے عارض کو چھوتی لٹ کو بے ساختہ انگلی پوروں سے چھوتے وہ اس کے کان کے پیچھے اڑستے اس کے عارض پر اپنے ہاتھ کی پشت رب کر گیا، جس عارض پر انگلیوں کے نشان اب بھی واضح تھے۔ اپنے کام میں مگن وہ اس کی جسارت پر سرخ ہوتی ساکت ہوئی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے گلرخ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس نے ارتضیٰ کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں سے جذباتوں کی لپک سے اسے اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ دور رہو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے رضا شاہ۔ اس سے دوری بناتے وہ فیڈر دعا کے لبوں سے لگا گئی، جس نے اپنے ہاتھوں سے فیڈر تھامتے خود پینا شروع کر دیا تھا۔ گلرخ اس کی حرکت پر مسکرا گئی لیکن جلد ہی اس کی یہ مسکان سمٹ سی گئی۔ کیوں دور رہوں میں تم سے؟ گلرخ کی کلائی جکڑے اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے وہ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑے غرایا۔ گلرخ نے اس سرد چہرہ دیکھتے تھوک نکلا، کیونکہ میں ونی ہوں۔ گلرخ نے ہمت نہ ہارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیا، بیوی ہو میری، نکاح کیا ہے تم سے، زوجیت میں آئی ہو۔ جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے تو میں چھو سکتا ہوں اور تم روک نہیں سکتی مجھے میرا حق لینے سے۔ اس کے جواب پر اس کا چہرہ تن اٹھا۔ سرد لہجے میں اسے باور کروایا کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے، اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ پہلے بے وفائی، پھر صفاقی اور درندگی، بس زبردستی ہی رہ گئی تھی، وہ بھی کر لیجئے گا۔ میرے دل میں موجود نفرت بھی بتدریج بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنی کلائی آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ جب وہ اپنا ہاتھ اس کی پشت سے گزارتے ضبط کھوتے، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اسے زبردستی کا صحیح مطلب بتا گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس پر گرفت اس قدر مضبوط کیے ہوئے تھا کہ گلرخ لاکھ مزاحمت کے باوجود اس کی گرفت سے نکلنے سے قاصر تھی۔ اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے سینے پر وار کرتے اس نے اس سے آزادی لینی چاہی۔ جب وہ اس کی بند ہوتی سانسوں کا خیال کرتے، اس کی گردن پر جھکتے گہرا سانس اس کی سندل سی مہک میں بھرتے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ گلرخ جو گہرے سانس بھرتی اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی، ارتضیٰ کی اس جسارت پر سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی تھی۔ زبردستی اور حق کا مطلب تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی میرے سمل سے جان لو کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اس کے عارض پر اپنے لب رکھتے دعا کو لیتے کچن سے نکلنے لگا۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ پلٹا
اور اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے آگے بڑھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑے مجھے۔ اس کے ساتھ گھسٹتی وہ دبا دبا سے چلائی تھی۔ بیوی شوہر کے کمرے میں اچھی لگتی ہے، چاہے ونی ہو کر آئے چاہے شان سے بیاہ کر۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے، وہ دروازہ بند کرتے دعا کو بیڈ پر لٹاتے، اس کے بھاگتے وجود کو اپنی گرفت میں قید کیے سخت لہجے میں بولا، مجھے نہیں رہنا، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ میں ایک بے وفا دھوکے باز فریبی سنگدل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ کے گھر والوں کی مار قبول ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک کمرے میں موجودگی نہیں۔ اپنے پہلو پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑتے وہ جھٹ پٹاتی ہوئی بولی، اگر اب تم نے ذرا سی بھی مزاحمت کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اسی وقت تم سے اپنا حق وصول لوں گا، اور یقین کرو میں رحم نہیں کھاؤں گا، پھر چاہے تم اس سے زیادتی بولو یا زبردستی۔ اس کے کان پر جھکتے اس کی سماعتوں میں جان لیوا سرگوشی اتارتے اس کی تمام مزاحمت کا دم توڑ گیا تھا۔ اس کے یوں سن ہوتے وجود کو محسوس کرتے، وہ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے، یوں ہی اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھتے، اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ گل رخ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس نے بیڈ کی دوسری جانب آتے اپنی جگہ سنبھالتے، تمام لائٹس بند کرتے، سائیڈ لیمپ چلاتے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا تھا۔ گل اپنا رخ موڑتے اس کی جانب اپنی پشت کر گئی، آنسو تیزی سے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس شخص کی یہ عنایتیں، یہ قربت، آنکھوں میں جھلکتی محبت اس کی بے وفائی پر پردہ تو نہیں ڈال سکتی تھی۔ دوسری جانب اس کی پشت کو بے بسی سے تکتے اپنے لب باہم سختی سے بھینچ گیا۔ آسان نہیں تھا، سب کچھ پہلے محبت چھین لی گئی، اب جب ملی تو اپنی ہی بیوی کے قتل کے عوض اسے ملی۔ وہ اسے بے وفا سمجھتی تھی، اس کی کسی وضاحت پر یقین نہیں کرے گی، لیکن اب وہ اسے اپنے گھر والوں کے ظلم کی نظر نہیں ہونے دے گا۔ کچھ فیصلہ انسان پل میں لیتا ہے۔ ایک فیصلہ اس نے لے لیا تھا کہ اب جب اس کی محبت اسے مل گئی تھی تو وہ اسے فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھاتے اسے مزید خود سے دور نہیں کرے گا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے آصف؟ گاؤں کے گنجان آباد حصے میں جہاں کچھ قدم کی دوری پر گھنا جنگل تھا، گاڑی روکتے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پاس کھڑے آصف کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ تمہیں مارنا ہے، آصف نے کہتے اپنی جیب سے گن نکالتے اس پر تانی۔ امارہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیوں مارنا ہے مجھے؟ آصف نیچے کرو اسے، امارہ خوف سے کانپتے لہجے میں سوال پوچھتے گن نیچے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ تو تم اپنے باپ سے پوچھنا جس نے بزنس میں کسی کے ساتھ معاملات بگاڑے ہیں، انہوں نے مجھے تمہاری سپاری دی ہے۔ تمہیں مارتا یا تمہاری بہن کو، تم آسان ہدف تھی میرے لیے، اسی لیے تم ہی صحیح۔ آصف شروع ہی سے انہی کاموں میں ملوث تھا، وہ مختلف لوگوں سے سپاری لیتے ایسے کام کرتا تھا، پھر بھی امارہ نے اس سے محبت کی تھی۔ امارہ نے ہزاروں بار اسے کہا تھا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، لیکن وہ اپنی غربت کا بہانہ کرتے ہر بار اس کی بات ٹال دیتا تھا۔ امارہ کو کیا پتا تھا کہ اسے جس شخص سے محبت ہوئی تھی وہ اس قدر سفاق تھا۔ امارہ نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں کے سامنے ارتضا کا چہرہ لہرایا۔ جس طرح عزت اور وقار اس نے اسے بخشا تھا، اسے اس کا حق تھا۔ وہ اس شخص کو بتا دیتی اس بارے میں تو یقیناً وہ اس کی بات پر یقین کرتا۔ امارہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے قبل وہ گاڑی سٹارٹ کرتی، آصف اس کے سینے میں ایک ساتھ 3 گولیاں مارتے اپنی گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے بھاگا تھا۔ پل بھر کا کھیل تھا اور وہ جان سے چلی گئی تھی۔ حاتم خان جو شکار پر اس جانب ہی آیا تھا، گولیوں کی آواز سنتے وہ تیزی سے اس طرف آیا۔ تیز رفتاری سے جاتی گاڑی کی نمبر پلیٹ کی تصویر اس نے جلدی سے لی۔ اس نے ایک نظر گاڑی میں موجود امارہ پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا، پولیس کو انفارم کرتا، گاؤں کے لوگوں نے چیخ چلم مچا دی تھی۔ سب اس کے ہاتھ میں گن دیکھتے یہی سمجھے کہ اس نے شاہ حویلی کی بہو کو مارا ہے۔ حاتم شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اگر ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ اس بات کے ثبوت اکٹھے نہیں کر پائے گا کہ آخر قاتل کون ہے۔ گاؤں کے رواج کے مطابق اس کی کسی بھی صفائی اور وضاحت کو سچ نہیں مانا جائے گا، اسی لیے تیزی سے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اب دوسرا راستہ وہ اس کی بہن کو ونی کرنے کا کہیں گے، لیکن وہ اس سے قبل اس قاتل اور تمام ثبوت کے سامنے رکھ دے گا۔ شہر سے انٹر مکمل کر کے وہ حویلی آئی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔
اپنے ماں باپ کی آغوش میں آتے وہ انتہائی خوش تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے پرندوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب حویلی میں مچتے شور کو سنتے وہ تیزی سے لاؤنج میں آئی تھی، جہاں سامنے اس کی ماں یہ بین ڈال رہی تھی کہ اس کے لالا نے کسی کو مار دیا تھا۔ وہ شدید خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ لالا حویلی نہیں تھے اور نہ ہی حاکم صاحب نے اس ہفتے گھر کا رخ کیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس کے بابا کے خاص ملازم چچا ظفر نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کی ہاتھ میں موت کا پروانہ رکھ گئے تھے کہ اسے ونی کیا جا رہا ہے۔ اس کی مورے صدمے سے نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ڈھکے اپنے باپ کے بلاوے پر جرگے کے لیے نکل گئی تھی۔ جرگے میں اپنے سامنے حاکم خان کو دیکھتے ارتضیٰ کو اضطراب نے آن گھیرا تھا۔ وہ اس لڑکی سے جڑے ہر شخص کو جانتا تھا، سمجھ گیا تھا یا تو یہاں سے اس کی محبت کو ونی کیا جائے گا یا پھر خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ اسے امارہ کے مرنے پر ذرا افسوس نہیں تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق وہ عورت اس کی زوجیت میں ہوتے ہوئے اپنے آشنا سے ملنے گئی تھی۔ اگر کوئی اور اسے نہ مارتا تو شاید وہ خود اس کی اپنے ہاتھوں سے جان لے لیتا۔ اور پھر جب گل آدمیوں سے بھرے جرگے میں آئی، اس کے بالوں کی بے پردگی کے سبب ہر آدمی کی اٹھتی اس پر نظریں اس کے وجود میں انگارے سے بھر گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ شدید طیش میں اس کی جانب بڑھتے اسے اپنی گاڑی میں ڈال گیا۔ اس کی چادر کا سرک جانا، خود سے لاپرواہی برتنا ارتضیٰ کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ حویلی آتے ہی وہ چند گھنٹوں سے درہم برہم ہوئی اپنی زندگی کو سوچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے اس کی چیخوں کو سنتے اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کے محض ونی سمجھنا چاہتا تھا، لیکن دل میں موجود سوئی محبت نے انگڑائی لیتے بیداری اختیار کی تھی۔ اب جب بیدار ہو ہی گئی تھی تو اس محبت کو آنچ دیتے زندہ رکھنا تھا۔ دوسری جانب شہر میں موجود آصف کے بارے میں معلومات حاصل کرتے حاتم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بہن کو ونی کر دیا گیا ہے تو وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچتے فقط خود پر ضبط کر کے کڑے پہرے بٹھا گیا تھا۔ اسے اب جلد از جلد آصف کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی۔ اپنے اوپر ٹھنڈا پانی پڑتے گرتے محسوس کرتے وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا شازمہ بیگم اس کے بال گدی سے جکڑے اسے بیڈ سے کھڑا کر گئی تھی۔ تیری اتنی ہمت، تو میری بیٹی کی جگہ لے؟ ہمت کیسی ہوئی اس کی جگہ پر اس کے شوہر کے پہلو میں سونے کی کوشش کرنے کی؟ اس کمرے میں آئی کیسے تو؟ انتہائی حقارت سے کہتے وہ اس کے عارض پر تھپڑ مار گئی۔ گل کے حواس جھنجھنا اٹھے، آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ میرے شوہر ہیں اب۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی تھی کہ وہ انہیں جواب دے بیٹھی اور اپنے لیے مشکل کھڑی کر بیٹھی۔ شازمہ بیگم طیش سے پاگل ہوتی اس کے عارض پر پے در پہ تھپڑ مارتے اس کے چیخنے چلانے کی گڑ گڑاہٹ کو نظر انداز کرتی اسے لیے لاؤنج میں آئی۔ اسے فرش پر پھینکتے وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ فرش پر گری گل ہچکیاں بھرتے زور آواز کے ساتھ رونے لگی۔ جاؤ ذرا قینچی لاؤ، اس کے بال کاٹتے اس کی خوبصورتی میں کمی کرو۔ میرے داماد کو پھنسانا چاہتی ہے اپنی خوبصورتی کے جال میں؟ شازمہ بیگم نے ملازمہ کو قینچی لانے کا کہتے اس کے وجود پر ٹھوکر ماری تھی، جو دوپٹے سے ندارت بے پردہ یوں سب کے سامنے اپنے آپ کو حد درجہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پلیز مت کریں، رحم کھائیں۔ گڑ گڑاتے ہوئے وہ ان سے فریاد کرتی انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جب شازمہ بیگم اس کے بال گدی سے جکڑے نفرت آمیز نظروں سے اس کے دیکھنے لگی۔ اس سے قبل وہ اس کے بال کاٹتی نفیسہ چیختی ہوئی ان تک آتے ان کے ہاتھ سے قینچی تھام گئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا آپ اماں؟ کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ خدا کو مانے، رحم کھائیں۔ روز اپنی بیٹی کو پیٹتے دیکھتی ہیں، پھر بھی مظلوم پر ظلم کرتے میرے لیے عذاب بنا رہی ہیں۔ مکافات عمل سے ڈریں اماں، ڈریں، ہوش میں آ جائیں، پاگل مت بنے۔ گل کے وجود کو اپنے سینے سے لگائے وہ روتے ہوئے بولی۔ تنگ آ گئی تھی اپنی ماں کو اس طرح دیکھتے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی جدائی میں ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ تم اس کی طرفداری کر رہی ہو جو تمہاری بہن کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہاری بہن کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ شازمہ بیگم بیٹی کے یوں گل کی طرفداری کرنے پر بھڑک اٹھی۔ آپی کی جگہ یہ نہیں چھین رہی، اس کی جگہ آپی نے چھینی تھی۔
آپ نے آپ ہی کو زبردستی بھائی پر تھونپا تھا، بیٹی کے ہر عیب پر پردہ ڈالتے ڈالتے۔ اماں جہاں وہ غلط ہو، جہاں وہ اپنی عزت کے ساتھ گھر کی عزت بھی خراب کر دینے والے راستے پر گامزن ہو جائے، اسی وقت بیٹی کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دینی چاہیے۔ اس کے ہر عیب کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اس نے نہیں چھینا کسی کا بھی مقام، بلکہ اس کے مقام کو چھینا تھا آپ ہی نے۔ وہ آپا کھوتے انہیں حقیقت کا آئینہ دکھا گئی۔ شازمہ بیگم کے لفظ ختم ہوئے، وہ خاموشی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پانی لاؤ۔ ان کے جاتے ہی نفیسہ نے ملازمہ کو پانی لانے کا کہا۔ گل کے وجود کو سہارا دیتے اٹھاتے اس نے صوفے پر بٹھایا۔ ملازمہ کے پانی لانے پر نفیسہ نے اس کے لبوں سے گلاس لگایا تھا۔ وہ ایک سانس میں سارا پانی پی گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دے یہاں سے، مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے۔ کوئی اچھا نہیں ہے یہاں سب بہت بے رحم ہیں، سب سنگ دل ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ بھائی بھی نہیں اچھے؟ نفیسہ نے محبت سے اس لڑکی کو دیکھتے پوچھا۔ اس کے عارض پر چھپے اور نشان دیکھتے اسے رحم آیا تھا اس پر۔ وہ سب سے زیادہ ظالم ہے، دھوکے باز، فریبی، جھوٹا، بے وفا۔ ارتضیٰ کو یاد کرتے وہ بھررائی آواز میں بولی۔ بھائی بے وفا نہیں تھے اور نہ ہیں۔ نفیسہ کے کہنے پر اس نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو اسے تمام حقیقت سے واقف کرواتی چلی گئی۔ اسے بے وفائی ہی تو کہتے ہیں۔ سب کچھ سننے کے بعد اس کے آنسوں کی شدت میں اور اضافہ ہوا۔ یہ بے وفائی نہیں، یہ مجبوری تھی بھائی کی۔ تم میرے بھائی کی جگہ خود کو رکھتے سوچو۔ ایک ماں تمہارے پیروں پر گرے، تم سے فریاد کرے تو تم کیا کرو گی؟ محبت کو چنو گی یا اس ماں کو خالی دامن کو بھر دو گی؟ نفیسہ نے اس سے سوال پوچھا جس کا جواب شاید وہی تھا جو ارتضیٰ نے کیا۔ گل اپنا چہرہ جھکا گئی۔ تمہیں پتہ ہے بھائی صبح جاتے وقت سب کو یہ بات بتا گئے تھے کہ تم ان کی پہلی اور آخری محبت ہو، تم ونی نہیں ان کی بیوی ہو، اور اب اس حویلی میں ہر فرد پر لازم ہے تمہاری عزت کرنا، تمہیں وہی مقام دینا جو ان کی بیوی کا ہے، ورنہ وہ اپنی بیوی اور اپنی بچی کو لیتے ہم سب سے دور چلے جائیں گے۔ نفیسہ نے ان پر ایک اور انکشاف کیا۔ وہ بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے نفیسہ کی جانب دیکھا جو اسبات میں سر ہلا گئی۔ پورچ میں گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز سنتے ان دونوں نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے تیز قدم اٹھاتا وہ اس تک آتے، گھٹنوں کے بل بیٹھتے، اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے، انگلیوں کے نشان وہاں دیکھتے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ گیا۔ گل ابھی تک اس شخص کے چہرے پر پھیلے اضطراب کو دیکھ رہی تھی، جب اس کے بالوں کو چھوتے دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے بال کاٹے تو نہیں۔ اس نے ملازمہ کو سختی سے حکم دیا تھا اس کے جانے کے بعد حویلی میں کچھ بھی ہو وہ اسے فوراً خبر دے۔ ملازمہ کی کال پر یہ سنتے کہ چاچی اسے مارتے اس کے بال کاٹ رہی ہے، وہ جس قدر ریش ڈرائیونگ کرتے یہاں پہنچا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ گل یکٹک اس خوبرو شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جو سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، آستینے کونیوں تک موڑے، سنہری آنکھوں میں محبت فکر سموئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اسے بنا دوپٹے دیکھتے وہ سخت لہجے میں کہتے، اسے ہوش میں لا پٹک گیا، اندر رہ گیا۔ بھرائی آواز میں جواب دیا۔ ارتضیٰ نے لب بھینچے، اسے ایک جھٹکے میں اپنے بازوں میں اٹھایا۔ گل نفیسہ کے سامنے اسی اس حرکت پر سرخ انگارہ بنی مزاحمت کرنے لگی۔ جب ارتضیٰ نے اسے گھور کر دیکھا، نفیسہ مسکراہٹ ضبط کرتے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ دعا امی پاس ہیں، نفیسہ اسے تم سنبھال لینا۔ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے وہ نفیسہ سے کہتے اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھاتا۔ کیا بدتمیزی ہے، اتارے مجھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی صحیح کرتے چیختے ہوئے بولی تھی، خاموش، بالکل خاموش۔ ارتضیٰ نے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر حاوی ہوتے سرد لہجے میں اسے ڈپٹا۔ گل نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے سارے آنسو آخر کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، رضا مجھے نفیسہ آپی نے بتایا آپ کی شادی۔ وہ اپنے چہرے پر رقص کرتے اس کے لبوں کے تپش زدہ لمس کی بدولت گہری سانسیں بھرتے ہوئے بولنے لگی۔ جب ارتضیٰ نے اس کے باقی الفاظ اپنے لبوں سے چنے،
گل نے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے سلگتے لمس کو برداشت کیا۔ اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے وہ اس کے عارض پر اپنے لب رکھتے، جیسے اس کے ہر درد کا مداوا کر رہا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ مت کہنا، اچھا ہے تم سچائی سے واقف ہو گئی ہو۔ اب مجھے میری محبت کو اپنے نام کرنے دو کہ اس وصل کے لیے میں تڑپا ہوں۔ تمہیں پانے کی تڑپ میری رگ رگ میں بس چکی ہے، خمار زدہ لہجے میں کہتے وہ اس کی سانسوں پر ایک بار پھر قابض ہوتا، اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ گل بھی اپنی ہر مزاحمت ترک کرتے اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ خان حویلی کے باہر ہوتے شور و غل نے خان حویلی کے مکینوں کی نیند بھگ سے اڑا دی تھی۔ وہ جو گل کو اپنے حصار میں قید لیے کافی عرصے بعد گہری نیند سویا تھا، شور نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ گل بھی بیدار ہوتے ایک نظر اس کی جانب دیکھتے اس سے اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ اس کی قربت میں رنگی اس کی خوشبو میں بسی، وہ ارتضیٰ کو انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ کا دل تھا کہ وہ اس کے حسن کو سراہے، لیکن باہر کے بڑھتے شور نے اس کا موڈ غارت کیا۔ لیٹی رہنا ایسے ہی، میں آ رہا ہوں، خبردار جو یہاں سے اٹھی۔ گل کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتا، اپنا کرتا پہنے باہر کے جانے پڑا۔ گل کیوں اس کی بات سنتی؟ تجسس کھائے جا رہا تھا کہ آخر باہر ایسا کیا ہے۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ بھی کمرے سے باہر نکلی۔ شاہ نواز شاہ، ارتضیٰ شاہ باہر آؤ۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے اس نے ارتضیٰ کی گھوریوں کو نظر انداز کیا تھا۔ جب اپنے لالا کی آواز سنتے وہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ننگے پاؤں باہر بھاگی تھی۔ لالا! حویلی کے وسیع لان میں اپنے لالا کو دیکھتے وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ لالا کی جان! حاتم اسے اپنے سینے میں بھیجتے محبت سے بولا۔ اس کے ساتھ حاکم صاحب بھی موجود تھے، پولیس کے کچھ افسران اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا آصف بھی۔ ارتضیٰ اور باقی حویلی کے مکین بھی باہر آئے۔ جب حاتم نے ارتضیٰ شاہ کی جانب دیکھا، تمہاری بیوی کا اصل قاتل یہ رہا، یہ رہے تمام ثبوت۔ تمہارے چچا کے بزنس راول نے قتل کروایا تھا، اسے بھی پولیس ڈھونڈ ہی رہی تھی۔ فائل اس کی جانب پھینکتے حاتم سرد لہجے میں بولا۔ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھوں میں بے یقینی بھرا تاثر ابھرا۔ اس بات سے فقط نفیسہ اور ارتضیٰ واقف تھے کہ وہ آصف سے ملنے گئی تھی، لیکن اب آصف کے بتانے پر اس نے زبردستی بلایا تھا، وہی ان دونوں کو اپنی سوچ پر شرمندگی کے ساتھ ساتھ آصف پر شدید تاؤ بھی آیا تھا۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اب آزاد کرو میری بہن کو، طلاق دو اسے۔ اپنے لالا کی بات سنتے ارتضیٰ کی قربت کے رنگ اس کے چہرے سے ہٹتے چلے گئے، اس کا رنگ متغیر ہوا، جبکہ ارتضیٰ کو لگا کوئی پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل رہا ہو۔ حاکم خان خاموشی سے کھڑے جواب سننا چاہتے تھے۔ ارتضیٰ کا جو اس کی آنکھیں دے بھی رہے تھے۔ ارتضیٰ نے اپنی مٹھیاں کس کر بھینچی، ماتھے اور گردن کی رگیں پھول اٹھی۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے اور آزادی صرف میری موت کی صورت میں ہی اسے مجھ سے ملے گی، اسی لیے تیاریاں شروع کرو، اپنی حویلی جاتے ہیں، اپنی بیوی کو شان سے لے آؤں گا میں۔ ارتضیٰ نے ایک ایک لفظ اس انداز میں ادا کیے تھے جیسے اس کے دانتوں کے بیچ میں حاتم کی گردن ہو۔ حاتم نے ارتضیٰ کی بات سنتے اپنی بہن کی جانب دیکھا، جس کی لرزتی پلکیں سرخ آرز چہرے پر چھائی شرم و حیا اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی، اور اپنے بابا کی جانب جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آ جانا جمعے کو اپنی بیوی لینے، حاتم نے فیصلہ سنایا۔ گل کے لبوں پر مسکان نے اپنی جگہ بنائی۔ پولیس آصف کو لیے وہاں سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ گل نے خود کو ارتضیٰ کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتے نظریں اٹھائیں اور اس کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی جانب ہی لو دیتی محبت باش نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ اپنی نظریں جھکائے اپنے بھائی کے حصار میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سرخ روسی لباس پور پور ارتضیٰ کے لیے سجائے ہاتھوں پر اس کے نام کی مہندی لگائے وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ بیبی کواٹ میں دعا سو رہی تھی۔ گل نے ایک مسکراتی نظر دعا پر ڈالی۔ جب اسی لمحے وہ کمرے میں داخل ہوا، گل اپنی نظریں جھکا گئی۔ ارتضیٰ کی والدہ نرمین بیگم، اس کے والد شاہ نواز شاہ، غرض یہ کہ حویلی کے ہر فرد نے اس سے معافی مانگی تھی اپنے برے رویے کی، اور اس نے خلوص دل سے سب کو معاف کیا تھا۔ ساری زندگی ان کے ساتھ بتانی تھی۔ دل میں رنج و ہرس لیے
زندگی نہیں گزر سکتی تھی۔ شازمہ بیگم خوش طنع تھیں، لیکن انہوں نے کوئی بدمزگی نہیں پھیلائی تھی۔ ارتضیٰ اپنی شیروانی تن سے جدا کرتے، خمار بھری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے، اس کے قریب جا بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگایا۔ جانتی ہو، اس لمحے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا تھا۔ تم سرخ لباس میں میرے لیے شرمایا گھبرایا روپ لیے بیٹھی ہو، اور میں تمہارے ہر نقش کی تعریف کرتے، تمہیں سراہتے، اپنے لمس سے تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ گمبھیر لہجے میں کی گئی بے باکی بھری بات سنتے گل کے کانوں سے جیسے دھواں نکلا تھا۔ گل، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے واپس مل جاؤ گی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے ایک ایک لمحہ اذیت سے گزارا ہے۔ یوں سمجھو زندگی جی نہیں رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے جانا محبوب کی جدائی جان لیوا ہوتی ہے۔ ارتضیٰ کے لہجے میں تڑپ بول رہی تھی۔ گل کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ بس کریں ارتضیٰ، ماضی یاد نہیں کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آنے والے وقت پر دھیان دیں، جو پل ہمارے درمیان ہے، جس میں ہم جی رہے ہیں، اس پر دھیان دیں۔ دیکھیں، آپ نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، آپ پوری شان سے مجھے رخصت کر کر لائے ہیں۔ ارتضیٰ کے قریب ہوتے اس کے سینے پر سر رکھے وہ محبت سے بولی تھی۔ ہاں، اب بس ایک کام رہ گیا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے گرد حصار باندھا۔ کیا؟ ہنوز اس کے سینے پر سر رکھے وہ مستفسر سی ہوئی۔ دعا کا بھائی لانا ہے، یہی کام رہ گیا۔ فیملی تھوڑی بڑی ہی اچھی لگتی ہے نا، میں، تم اور ہمارے 2 بچے۔ اسی لیے بیڈ پر دراز ہوتے وہ اس پر کالی گھٹا سچاتے، اسے اپنے حصار میں قید کرتے، اسے اپنے لمس کی برسات میں بھگونے لگا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند ان کے ملن کا گواہ بنے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔